وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اصل میں مسئلہ بہت بڑا ہے، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، اور اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ 2 منٹ کے سیشن سے کچھ کام ہو جائے. ان کے ساتھ بیٹھ کے ابھی میں سمجھا نہیں کہ آپ بڑے والے بچے کی بات کر رہے ہیں، چھوٹے کی بات کر رہے ہیں، جس کی بھی بات ہو، بچوں کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کر ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرنا پڑے گا، سمجھانا ان کو پڑے گا کہ یہ ہے مسئلہ. اور یہ کافی ٹیڈیس کام ہے، ظاہری بات ہے، مشکل کام ہے، لیکن بس یہی زندگی. جب ہم نے دنیا کو قبول کر لیا ہے، ہم لوگ کا فوکس دنیا ہو گئی ہے آخرت کے مقابلے میں، تو دنیا تو خالی ایسا نہیں نا کہ اس کا میٹھا میٹھا ہمیں مل جائے اور کڑوا کڑوا ہمیں تھو تھو کرنے کی اجازت مل جائے. یہ نہیں ہوتا. تو دنیا کی جتنی بھی تعلیم ہے، جتنی بھی ترقی ہے، مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے، وہ خالی حلال کمانے تک محدود نہیں رہتی. اس کے بعد جتنا ہم دنیا میں پڑھتے ہیں، حلال طریقے ہی سے پڑھیں، تب بھی وہ کھینچ کے پورا اپنے ساتھ باقی ساری شیطانیاں بھی لاتی ہے. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے سب نے دیکھا کہ مغربی دنیا کی تعلیم میں پڑھ کے اپنے دین کو کتنا چھوڑ چکی ہے. اور ہمیں خیال یہ ہوا کہ نہیں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا، ہمارے بچوں کے ساتھ تھوڑی ہوگا. ہم تو بہت کلیئر لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں، بہت قیمتی ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں کھپایا، دنیا کمانے میں لگے، دنیا کی فکر میں لگے. مرد بھی کما رہے ہیں، عورتیں بھی کما رہی ہیں، دنیا کو فوکس بنا کے چل رہے ہیں. گزارا نہیں ہوتا کے نام پر ہو، دنیا کو سنوارنے کے نام پر ہو، بہتر آسائشیں، آرائشیں، مدد. دین بعض اوقات یہ بھی کہ دین کی ہم خدمت کریں گے مال دے کر اللہ کی راہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کی چونکہ پہلے نشاندہی فرما دی ہے، تو اس پہ حیرت تو نہیں کر سکتے. بس معلوم یہ پڑھ لیا جن لوگوں نے، ان کو معلوم ہے کہ سب چیزیں تو ہونی ہی تھی. اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صبح مسلمان ہوگا تو شام تک کافر ہو جائے گا، جو شام میں مسلمان ہوگا وہ صبح تک کافر ہو جائے گا. آرگیومنٹ سے، باتوں سے. تو اس میں اتنی گہرائی میں پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو کچھ مغربی فلسفہ اس کو بتا رہا ہے، یعنی لبرلزم کا، سیکولرزم کا، ایتھیزم کا، ٹرانسجینڈرزم کا، یہ ساری چیزیں اپیلنگ ہے، ہر ایک کو اختیار ہونا چاہیے. اب اس میں کوئی ڈیپتھ کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جو چیز میرے نفس کو پسند آئے گی اس میں مجھے تھوڑی پوچھنا پڑے گا. یعنی کسی بچے سے یہ تھوڑی کبھی پوچھنا پڑتا ہے بیٹا بہت دن ہو گئے، تم نے آج کتنا ہفتہ ہو گیا تم نے کوک نہیں پی، پلیز کوک پی لو. کبھی اسی بچے کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یار آج کتنے ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے کارٹون نہیں دیکھا یا گیم نہیں کھیلا، پلیز تھوڑا سا کھیلو نا، پلیز کھیل لو، آج نہیں کھیلو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. ان کو روٹین میں بنا کے دیں گے آج تمہاری پنشمنٹ. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ تو اس کو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود بخود ہو ہی رہا ہے. تو اس کے ساتھ کہہ دیا جائے کہ اس میں فائدہ بھی ہے. او اچھا، ہم تو اسی لیے کرتے رہیں گے. تو دنیا داری میں کیونکہ یہ مزے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے نتیجے میں ہے، تو ہر وہ چیز جو نفس کے تقاضے پوری کر رہی ہوگی، السلام ورحمۃ اللہ، اور دین سے آپ کو دور کر رہی ہوگی، اس میں ہمیں اطمینان ہے، اس میں ہمارے مزے ہیں. تو نفس اس کو قبول کرتا ہے، اس کے لیے شریعت کے بہانے لے کر آتا ہے. کننگنس کی انتہا ہے کہ شریعت کو آڑ بنا کے دنیا داری کے مقاصد پورے کیے جاتے ہیں. دنیا داری کا مطلب یہ نہیں ہے خالی کہ آدمی سارے گناہوں ہی میں پڑ جائے. دنیا داری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا مقصود ہو جائے، خواہ وہ مالی طور پر مقصود ہو، جان کی، یا اپنے فیم، نامود و نمائش کے لیے، حب جاہ ہو، حب با ہو، جو بھی ہو. ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے وہ دنیا ہے، ہر وہ چیز جو آخرت کو پیچھے کر دے وہ دنیا ہے. تو یہ پورا ایک جنگل ہے جس میں ہم نے، اور دریا ہے جس میں اپنی اولاد کو چھوڑ دیا. چاروں طرف سے مگرمچھ آ رہے ہیں، شارکس آ رہی ہیں، اور ہم یہ پریشان ہے کہ بچے نکلیں گے کیسے نکلیں گے؟ نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں. اللہ کہ ان کو ایسی تیراکی سکھا دی جائے کہ اس میں سے نکل آئے. ہم تو ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جاؤ اس میں، بس بچ کے رہنا ان لوگوں سے، لیکن اصل بہت مزیدار کام ہے، اس کا فائدہ بہت ہے، بہت مزے آئیں گے. تو اللہ نے تو یہ اصول ہمیں دے دیا کہ فائدہ کسی چیز میں ہونا یہ کافی نہیں ہے، اس کا نقصان اس کے فائدے سے بہت کم ہونا چاہیے، بلکہ نہ ہو نقصان تو اس پہ جانا چاہیے. اگر ذرا سا بھی نقصان ہو تب بھی سوچنا چاہیے، الا یہ کہ وہ فائدہ ضروری ہو.
تو چلو اس کی خاطر آدمی برداشت کر لے تھوڑا سا نقصان کو، ورنہ کبھی بھی نقصان نہیں کرنا چاہیے اپنی آخرت کا، ایمان کا، تقوی کا۔ تو ہم نے طے کر لیا کہ ہم یہ کریں گے تو اللہ کی رحمت مدد کیسے آئے گی؟ نہیں، اب وہ نہیں آ رہی، ہر جگہ پس رہے ہیں، پریشان ہیں۔ تو ہمارے دیندار گھرانوں میں بھی بچے دین سے نکل رہے ہیں، اور یہ ہر بچے کو چیلنج ہے، جو اسکولوں میں جا رہے ہیں بہت بڑا جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں وہ دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ بس اپنا فضل فرمائے، اللہ فضل فرمائے۔